حقیقت سچ صدا بولے آئے، زبان نبی چوں خدا بولے آئے، اور نثار او سارے لفظ قرآن بن گئے، نثار او سارے لفظ قرآن بن گئے جدوں میں میرا مصطفیٰ بولے آئے، اور سارے لفظ قرآن بن گئے جدوں میں میرا مصطفیٰ بولے آئے۔ اور قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں، قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں، تے رحمتان دا حساب کوئی نہیں، قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں، تے رحمتان دا حساب کوئی نہیں۔ نثار اونج تے سارا جہان سونا، پر عربی چاندہ جواب کوئی نہیں، اونج تے سارا جہان سونا پر عربی چاندہ لکھے کہ حقیقت دے اندر ذکر مصطفیٰ ہی میلاد مصطفیٰ ہی، حضور دا ذکر ہی میلاد مصطفیٰ ہی، میلاد مصطفیٰ دی حقیقت ذکر مصطفیٰ ہی۔ تو لوگ سانو کہنے تسی میلاد کیوں مناندے ہو؟ اسی کہنے کہ حضور دا ذکر کدوں نے سی، حالانکہ کدوں بھی نہیں بنیا جدوں نہ میرے مصطفیٰ دا ذکر ہی، حالانکہ کدوں بھی نہیں بنیا جدوں نہ میرے مصطفیٰ دا ذکر ہی۔ اور اگر میلاد مصطفیٰ نہ ہوندا، حضور دا میلاد نہ ہوندا تے کوئی چیز نہیں سی ہونی، ہر چیز بنی ہے تے مصطفیٰ دی ولادت دا صدقہ بنی ہے، حضور دے میلاد دا صدقہ بنی ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا الہ، یا غوث، ہر چیز بنی تو میرے کریم دے میلاد دا صدقہ بنی ہے، میرے حضور دے میلاد دا صدقہ بنی ہے۔ اگر میلاد مصطفیٰ نہ ہوندا تے حضرت آدم علیہ السلام بھی نہیں سن ہونے، حضرت آدم بنے دے حضور دے میلاد دا صدقہ، حضرت موسیٰ بنے حضور دے میلاد دا صدقہ، حضرت نوح بنے حضور دے میلاد دا صدقہ، حضرت ابراہیم بنے نے حضور دے میلاد دا صدقہ، حضرت اسماعیل بنے حضور دے میلاد دا صدقہ، حضرت عیسیٰ بنے حضور دے میلاد دا صدقہ، ہر چیز بنی ہے تے مصطفیٰ دے میلاد دا صدقہ بنی ہے۔ اگر میلاد مصطفیٰ نہ ہوندا نہ آدم ہوندے نہ آدمیت ہوندی، قبلہ صوفی صاحب میلاد مصطفیٰ نہ ہوندا نہ نوح ہوندے نہ نوحیت ہوندی، نہ نوح علیہ السلام دی کشتی نو کنارہ ملدا، نہ ڈبن والیاں نو نوح علیہ السلام دا سہارا ملدا۔ میلاد مصطفیٰ نہ ہوندا تے حسن یوسف دے تابعانیاں اس کائنات اندر نہ دکھائی دیندیاں۔ میلاد مصطفیٰ نہ ہوندا اے چرند پرند شجر حجر درخت کچھ بھی نہ ہوندے۔ میلاد مصطفیٰ نہ ہوندا نہ میں ہوندا نہ تسی ہوندے۔ میلاد مصطفیٰ نہ ہوندا کائنات نہ ہوندی، کیونکہ نہ ہوتی زمین نہ ہوتا فلک بھی، نہ ہوتی زمین نہ ہوتا فلک بھی، نہ جنہ بشر نہ حور و ملک بھی، نہ ہوتی زمین نہ ہوتا فلک بھی، نہ جنہ بشر نہ حور و ملک بھی، خلیل و کلیم و صفی بھی نہ ہوتے، نبی بھی نہ ہوتے، ولی بھی نہ ہوتے، نہ تورات ہوتی نہ انجیل ہوتی، نہ تورات ہوتی نہ انجیل ہوتی، نہ دنیا میں فوجیں ابابیل ہوتی، نہ دنیا میں فوجیں ابابیل ہوتی، نہ قرآن آتا نہ توحید ہوتی، نہ قرآن آتا نہ توحید ہوتی، نہ بخشش کی امید ہوتی، نہ لوح و قلم نہ یہ چاند تارے، نہ جنت نہ دوزخ نہ دریا دہارے، جہاں دے کسے شاید سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا۔ یا رسول اللہ، یا یا غوث اعظم حق چاری یار، جہاں دے کسے شاید وسایا نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا۔ تے ایہی گل میرے نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب تاجدار گولرا شریف، آپ نے قلم اٹھایا تو آپ نے کمال کر دیتا۔ آپ فرمانے نے جہاں میں ہمیں کوئی نہ چارہ نظر آیا، جہاں میں ہمیں کوئی نہ چارہ نظر آیا، ارے آیا تو بس محمد کا سہارا نظر آیا، آیا تو بس محمد کا سہارا نظر آیا۔ آئیے اسی کے ساتھ میں دعوت سخن دعوت نعت دیتا ہوں محترم جناب محمد شناور صافی صاحب کو کہ وہ پیارے آقا کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت کے پھول نچھاور فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
میلاد شریف دے وچ اسی آپ نہیں آئے بلکہ بڑے ایسے نوجوان نے بڑے ایسے بزرگ نے جڑے جناب گلیاں دے وچ نے بازاراں دے وچ گھومدے پھردے پے نے بڑے ایسے نے اے حضور دے میلاد چ اوہی آ سکدا جدے اوتے جدے وچ محفل چ اوہی آ سکدا جدے اوتے مدینے والے دا کرم ہو جائے میں پہلے شعر پڑھا سی کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں جنہوں نے سرکار بلاندے نے اوہی محفل چ آ سکتا ہے اور تسی تے بڑے خوش قسمت ہو میں مصطفیٰ علی نبینا علیہ السلام دا سوزا فرمان سناوا جرا فرش کے بیٹھ کے مصطفیٰ دا میلاد مناندا رب عرش تے اودے کیویں چرچے کردا ہے جرا فرش تے بیٹھ کے حضور دا میلاد مناندا ہے مصطفیٰ علی نبینا علیہ السلام دے صحابہ مسجد نبوی شریف دے اندر بیٹھے نے صحابہ بیٹھ کے ذکر فرما رہے ہیں صحابہ بیٹھ کے مصطفیٰ علی نبینا علیہ السلام دا اور جرمر دے اندر بیٹھ کے نا کچھ تذکرہ کر رہے ہیں تے اینی دیر دے اندر مصطفیٰ حجرے جبار تشریف لے کے آئی حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ ما اجلسکم تسی ایتھے کیوں بیٹھے ہو کیڑی چیز نے تانوں بٹھایا ہے توجہ میری طرف رکھیے کیڑی چیز نے تانوں ایتھے بٹھایا ہے ما اجلسکم تسی ایتھے کیوں بیٹھے ہو تے صحابہ نے کی جواب دیتا عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا کریم اللہ یا نور اللہ اسی ایتھے بیٹھ کے اسی ایتھے بیٹھ کے رب دا شکر بھی ادا کرنے رب دا شکر ادا کرنے حضور نے فرمایا کس وجہ کر کے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اسی رب دا شکر ادا کرنے پہ ہیں کہ رب نے سانو توانو ساڑی اندر محفوظ فرما کے ساڑی اندر بڑا وجہ فضل کیتا ہے تے ہن حضور دے جملے سنو حضور نے قسم بھی لئی واقعہ علماء کو تو ہم بڑا سنیا ہے حضور نے قسم لئی پھر مصطفیٰ دے جملے سنو حضور علی نبینا علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ تسی آج زمین دے بے کے میرا آن شکر منا رہے ہو رب دے فضل دا شکر منا رہے ہو تسی زمین دے بے کے میرے گن گا رہے ہو رب دی رحمت دے شکر منا رہے ہو اے میرے صحابہ تسی زمین دے بے کے تے میرا میلاد منا رہے ہو میرے میلاد دے تذکرے کر رہے ہو میرے میلاد دا جشن منا رہے ہو تسی زمین دے بیٹھ کر دے پے ہو مینوں حضرت جبریل نے اے خبر دیتی ہے کہ سونیا اپنے غلاماں نوں خوش خبری سنا دے کہ اے زمین دے بیٹھ کے تیرا میلاد مناندے پے نا رب عرشاں دے اوتے انہاں دا چرچا بلند کردا پیا ہے اے زمین دے بیٹھ کے تیرا میلاد منا رہے نے رب عرشاں دے اوتے انہاں دا چرچا بلند کردا پیا ہے اس لئی جتنی دیر محفل دے اندر بیٹھنا ہے سمجھ لو کہ حضور علی نبینا علیہ السلام دے میلاد دا ذکر ہے جیسا حضور دے میلاد دا ذکر سردی ہے لیکن اتنی زیادہ بھی نہیں عاشقاں تے ویسے ہی جڑے حضور دے دیوانے نے انہاں تے ویسے ہی سردی نہیں لگدی سردی ہے لیکن حضور دے ذکر دے اگے تے کوئی سردی نہیں نا ہم سرورے کو نین کی نعت لکھیں تو دیوان بنتا ہے ہم سرورے کو نین کی نعت لکھیں تو دیوان بنتا ہے وہ اپنے محبوب کی نعت لکھے تو قرآن بنتا ہے وہ اپنے محبوب کی نعت لکھے تو قرآن بنتا ہے سارا قرآن میرے مصطفیٰ دی ثنا بیان کرتا ہے سارا قرآن میاں صاحب نے فرمایا سی زیرہ زبراں تے شدہ مدہ سب شان نبی وچ آئیاں آما لوکا خبر نہ کائی تے خاصا رمضہ پائیاں سارا قرآن دا ایک ایک حرف ایک ایک آیت ایک ایک لفظ ایک ایک نقطہ میرے مصطفیٰ دی نعت بیان کرتا ہے میرے حضور دی نعت بیان کرتا ہے آئیے چند منٹیاں دے اندر قرآن دا سارا ضابطہ سارے دا سارا مجموعہ حروف تہجی دے ہوتے بھی میں الف لے کے یا تک مصطفیٰ دی ثنا بیان کرنی ہے کہ حضور دی نعت قرآن کنج بیان کرتا پیا ہے
الف کو پوچھیا تے الف بولی میرے آقا ایمان کائنات نے محبت نال سبحان اللہ فرمانا ہے الف کو پوچھیا الف بولی میرے آقا ایمان کائنات نے تے دے کوئی شک نہیں ہے حضور ایمان کائنات نے حضور دے نال ہی ایمان ہے ہر چیز دی روح ہے نماز دی روح ایمان ہے بھائی ایمان ہے وہ تے نماز ہے اگر ایمان ہی ہے نہیں تو نماز کا دی روزے دی روح ایمان ہے روزہ ہے تو ایمان ہے ایمان ہے تو روزہ ہے وگرنہ روزے دا فائدہ نہیں نماز دا فائدہ نہیں ایسے طرح حج زکاة ہر چیز دی روح ایمان ہے لیکن ایمان دی روح میرے مصطفیٰ دی محبت ہے ایمان دی روح حضور دی محبت ہے ہر چیز دی روح ایمان ہے الف کو پوچھا الف بولی میرے آقا ایمان کائنات نے با کو پوچھا با بولی میرے آقا بہار کائنات نے تا کو پوچھا تا بولی میرے آقا تنویر کائنات نے سا کو پوچھا سا بولی میرے آقا سمر کائنات نے جیم کو پوچھا جیم بولی میرے آقا جمال کائنات نے ہا کو پوچھا ہا بولی میرے آقا حسین کائنات نے جیم کو پوچھا جیم بولی میرے آقا جمال کائنات نے ہا کو پوچھا ہا بولی میرے آقا حسین کائنات نے خا کو پوچھا خا بولی میرے آقا خوشبو کائنات نے دال کو پوچھا دال بولی میرے آقا دولت کائنات نے زا کو پوچھا زا بولی میرے آقا ذخیرہ کائنات نے را کو پوچھا را بولی میرے آقا رحمت کائنات نے زا کو پوچھا زا بولی میرے آقا زینت کائنات نے را کو پوچھا را بولی میرے آقا رحمت کائنات نے زا کو پوچھا زا بولی میرے آقا زینت کائنات نے سین کو پوچھا سین بولی میرے آقا سیرت کائنات نے شین کو پوچھا شین بولی میرے آقا شان کائنات نے سات کو پوچھا سات بولی میرے آقا صدر کائنات نے داد کو پوچھا داد بولی میرے آقا دولت کائنات نے داد کو پوچھا داد بولی میرے آقا دولت کائنات نے پا کو پوچھا پا بولی میرے آقا طہور کائنات نے زا کو پوچھا زا بولی میرے آقا ظہور کائنات نے تا کو پوچھا تا بولی میرے آقا طہور کائنات نے زا کو پوچھا زا بولی میرے آقا ظہور کائنات نے عین کو پوچھا عین بولی میرے آقا عین کائنات نے غین کو پوچھا غین بولی میرے آقا غم غسار کائنات نے فا کو پوچھا فا بولی میرے آقا فخر کائنات نے کاف کو پوچھا کاف بولی میرے آقا قلوب کائنات نے لام کو پوچھا لام بولی میرے آقا لالے کائنات نے میم کو پوچھا میم بولی میرے آقا ماہی کائنات نے نون کو پوچھا نون بولی میرے آقا نگاہ بانے کائنات نے ہا کو پوچھا ہا بولی میرے آقا ہادی کائنات نے میں الف لکے ہر ایک کو پوچھا ہر ایک نے اپنے اپنے آواز اپنے اپنے لہجے پیارے آقا دی مدح سرائی نو بیان کیتا جدو واری آئی یاد ہی محبت نہ کہنا سبحان اللہ جدو واری یاد ہی آ گئی تو عشق و محبت ہی انتہائی ہو گئی قبلہ صوفی صاحب انتظامیہ محفل کیا پاتے جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی مہر مجتبہ صاحب عثمان صاحب عشر صاحب اسا صاحب مرتضی صاحب علی صاحب عبداللہ صاحب شروع صاحب جناب جنہوں نے محفل سجائی ہے اونا واسطے جناب ہاں کو پوچھا ہاں بولی میرے آقا ہادیہ کائنات نے جدو واری یاد ہی آ گئی عشق و محبت ہی انتہا کر دیتی یا کو پوچھا یا بولی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا کریم اللہ یا نور اللہ یا رسول اللہ یہ دل بھی تمہارا ہے یا رسول اللہ یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے یا رسول اللہ یا علی زندہ باد کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے آئیے اس کے ساتھ دعوت سخن دعوت نعت دیتا ہوں ہمارے مہمان محترم جناب محمد علی ارسلان قادری صاحب کہ آپ آئیں
اور پیارے آقا کریم علیہ نبینا علیہ السلام نے بارگاہ اپنی عقیدت و محبت پھول نشاور فرمائے۔ محترم جناب علی ارسلان قادری صاحب نعرہ تکبیر، جنہوں نے ذوق آیا ہتھاں نوں بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ بھائی کہ لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، قلم لکھتا تھا دریا تو وہ راستہ چھوڑ دیتا تھا، نعرہ حیدری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دا ذکر دے اندر بھی لے کے گئے، پھر محبوب دی سنا خانی بھی کرائی، آخر دے ہوتے مصطفیٰ دی ختم نبوت دی چوکی داری بھی کی تھی، حضور دی ختم نبوت دی چوکی داری بھی کی تھی۔ اور آج دے دور دے وچ سب تو بڑی چیز ہے یہ میلاد شریف دا، مکمل میلاد شریف دا جنہ لب و لباب ہے وہ اے ہوئی ہے کہ حضور دی ختم نبوت دی چوکی داری کر لیا جائے، حضور دی عزت دی چوکیداری کر لیا جے۔ تسی حضور دی عزت دی چوکیداری ایتھے کرو گے نا، پھر او مالک پامے لتا تو مزور بھی ہوئے بندہ، جے حضور دی نموس آستے بول جائے نا، پھر مالک دنیا دے بھی وکھال دینے، جرا میرے مصطفیٰ دے ہو جاندہ ہے، پھر اسی دنیا دے وہ نام کیمیں روشن کرنے آ، قبر آل دن اور حشر میں جرا انعام ملنا وہ تے لیدہ ہے، دنیا دی بحال چھڑ دائی، جرا محبوب دی نموس دی چوکی داری کر دائی۔ اسی انشاءاللہ تعالی ہر لمحہ ہر وقت مصطفیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دی ختم نبوت اور حضور دی نموس رسالت دی چوکی داری واسطے تیار رہنا ہے۔ سارے بولو انشاءاللہ۔ پیر سید مہر علی شاہ صاحب بلا صوفی صاحب شاہ صاحب قبلہ نے فرمایا کہ جیرا مصطفیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دی عزت و عظمت دی چوکیداری کردائی، نموس دی چوکیداری کردائی، او دی پشتے ہوتے مصطفیٰ دا ہاتھ ہندائی، او دی کانڈ دے حضور دا ہاتھ ہندائی۔ یار جدی کانڈ دے مصطفیٰ دا ہاتھ ہوئے، جدی کانڈ دے مصطفیٰ دا ہاتھ ہوئے، او دی کانڈ کوئی جھکا سکتا ہے؟ کدے بھی نہیں، کیونکہ دی کانڈ دے مصطفیٰ دا ہاتھ ہے۔ ایسا نہیں حضور دی عزت دا نعرہ جدو بھی آ جائے ہتھاں ذوق شوق نہ لایا کرو، کیونکہ ہاتھ مصطفیٰ دی نموس تو زیادہ قیمتی نہیں ہے، اے گلے حضور دی عزت تو زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ دل ہے یاد خدا سے شاد، جامع عشق نبی آباد، سب کا نعرہ سب کی یاد، ختم نبوت نہیں محبت نال، ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت۔ اے میں تسی اسی نہیں کرتے پہ، بلکہ موسیٰ عیسیٰ ہود کو دیکھو، حسد کو دیکھو، بود کو دیکھو، سب محبوبوں کا ارشاد، ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت۔ ان کا دم پیغام ہمارا، ان کے نام سے نام ہمارا، وہ ہے ایمان کی بنیاد، ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جب بھی حضور دی عزت دی بات آ جائے تو پھر جوانیاں نہیں دیکھنیاں۔ یار غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کتنا عرصہ گزر گیا ہے، نہ یوں حافظ، نہ کوئی قاری، نہ عالم، نہ محدث، نہ مفکر، نہ پیر۔ آج بھی لوگ ممبران دے ہوتی انہوں دی یاد مناندے نے، وجہ کی یہ ضروری نہیں کہ جناب نام بنان واسطے حافظ ہونا ضروری ہوئے، پیر مفکر محدث ہونا ضروری ہوئے، نہ حضور دی عزت دے چوکیدار تسی بن جاؤ، رب بلندیاں عطا فرما چھڑے گا، رب بلندیاں ہو حضور دے جاؤ، بلندیاں رب عطا فرمائے گا، کیونکہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ آپ نے خرید کر انمول کر دیا،
آئیے منو حکم مولا کائنات دا شان انہاں دی شان کون بیان کر سکتا ہے، لیکن اساں بس تھوڑا جا حصہ ہی پانا ہے مل کے محبت نال۔ پہلے حضور دے حدیث مبارکہ سن لو، مصطفیٰ علی نبینا علیہ السلام نے فرمایا مولا کائنات دا ہاتھ بلند کیتا، اے بھی پتہ چل گیا کہ ہتھاں نو بلند کر کے مولا کائنات دا ذکر کرنا میرے حضور دی سنت ہے۔ حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، فرمایا جدہ جدہ میں مولا ما اودا علی مولا۔ اور میں پہلے وضاحت دے دوں مولا کائنات دی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، لیکن افضل البشر بعد الانبیاء جناب سیدنا صدیق اکبر ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سارے انبیاء تو بعد کائنات اندر سب تو افضل ہوئی نہیں، مولا کائنات دا مقام اونا تو بعد ہے۔ تو محبت نال توہاں میرے نال مل کے مولا کائنات دا ذکر کرنا ہے، توہاں ہتھاں نو بلند کر کے، کیونکہ ہتھاں نو بلند کر کے مولا کائنات دا ذکر کرنا میرے کریم دی سنت ہے، حضور دی سنت سمجھ دیا ہویا، مصطفیٰ دی سنت سمجھ دیا ہویا، ہتھاں نو بلند کر کے کہو من کنتو مولا، من کنتو مولا۔ ذکر ہوئے اور اینا ہلکا ہوئے، ذکر مولا کائنات دا ہوئے اور اینا ہلکا ہو جائے نا۔ صحابہ فرمانے نے جدو اسا پہچان کرنی ہوندی ہی نا کہ منافق کون ہے اور عاشق کون ہے، اسی او دے سامنے مولا علی دا ذکر کرنے سان، جدے چہرے کھل جاندے سن، جدے چہرے کھل جاندے سن اسی سمجھ جاندے ہیں اپنا ہی ہے، جدے چہرے مرجا جاندے ہیں اسی سمجھ جاندے ہیں کہ منافق ہی ہے۔ اصلی مولا کائنات دا ذکر دلاں دا زنگ اتار دے، دعا ہتھاں نو بلند کر کے محبت دے نال ذوق نال من کنتو مولا، من کنتو مولا، من کنتو مولا، من کنتو مولا۔ میرے نبی نے بولا، میرے نبی نے بولا، صدیق پکارے، فاروق کا نعرہ، فاروق کا نعرہ، من کنتو مولا، من کنتو مولا۔ کعبے کا گوہر، کعبے کا گوہر، زہرا کا شوہر، حسنین کا بابا، حسنین کا بابا، من کنتو مولا، من کنتو مولا۔ دمادم مست کلندر سنیا دے دلان دے اندر من کنتو مولا۔ ارے علی کا عشق تو، علی کا عشق تو مقدر سوار دیتا ہے، علی کا عشق تو مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے، علی کا عشق تو مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے۔ ارے علی کے ذکر کو تم ادنا نہ سمجھو اے لوگو، علی کے ذکر کو تم ادنا نہ سمجھو اے لوگو۔ ارے علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ من کنتو مولا، من کنتو مولا، من کنتو مولا۔ میرے نبی نے بولا، میرے نبی نے بولا کہ جناب قاری صاحب ہاتھ کھڑے کرانے نے برا پڑا، جناب اسی نہیں کہندے قرآن دا فیصلہ ہے، قیامت والے دن زبانوں نو تالے لگ جانے نا، اینا ہتھاں بولنا ہے، ہتھاں گواہی دینی ہے، تے ہاتھ قیامت والے دن اے گواہی دین مولا تیرا ذکر ہو رہا سی، تیرے محبوب دا ذکر ہو رہا سی، تیرے محبوب دے محبوبان دا ذکر ہو رہا سی۔ مولا اینا دے کول جنڈے دے کوئی نہیں سن، اینا اپنے ہتھاں نو جنڈے بنا کے منو تا اٹھا کے مولا تیرا ذکر کیتا ہے، تیرے محبوب دا ذکر کیتا ہے، تیرے محبوب دے محبوبہ دا ذکر کرتا ہے، اینا دی بخشش فرما چھاڑ دے۔ آسلی ہتھاں بلند کر کے من کنتو مولا، من کنتو مولا۔ ارے ہور کی میں شان دسا مولا علی دی، ہور کی میں شان دسا مولا علی دی۔
کرن نظر تے کنڈے نو کلی کر دے اور کی میں شان دساں مولا علی دی کرن نظر تے کنڈے نو کلی کر دے مولا علی دے لگ دے ہو کچھ بھی نہیں جرے غیر دے کے جا کے تلی کر دے مولا علی چاون جس دا بلا ناصر اللہ پاک بھی اسے دی بلی کر دے اور منکر سر دے علی دا نا سن کے سنی ہر ویلے علی 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 کر دے من کنتو مولا نعرہ حیدری